ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو کلام پاک نازل فرمایا ہے اس میں علماء کی شان کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک علماء ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو علماء کا جو ڈرنا ہے وہ اس معنی میں ہے کہ علماء دین اسلام کی حدوں کو پہچانتے ہیں، بے شک، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن چیزوں سے، کن اعمال سے راضی ہوتا ہے اور کن اعمال سے ناراض ہوتا ہے۔ بے شک، اور جو بندہ اس سے ناواقف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی اور دین اسلام کی حدوں کو نہیں جانتا، تو وہ ظاہر ہے اس کو پتہ نہیں کہ کہاں ڈرنا ہے کہاں نہیں ڈرنا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کی شان کو بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ بے شک، تو یہ علماء کی ڈیوٹی ہے۔ تو اسی قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اور احادیث مبارکہ کی عربی عبارت کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے صرف و نحو کے سیکھنے کی۔ صرف و نحو کے قوانین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو شرح میں تعامل ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر عربی عبارت کو پڑھنے کا ملکہ بندے کو حاصل ہو جاتا ہے اگر یہ کتاب آتی ہو صرف و نحو کے ساتھ۔ تو آج ہم طلباء اسی جو ہے وہ چیز کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کو، اس کی عربی عبارت کو صحیح پڑھنے کے لیے ہم شرح میں تعامل جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا نام شرح میں تعامل ہے۔ تو شرح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، کسی شے کو کھولنا، یعنی جو چیز سمجھ نہیں آ رہی اس کو کھول کر، اس مسئلے کو، قانون کو کھول کر بیان کر دینا۔ اس کے بعد لفظ ہے میت عامل، 100 عوامل۔ 100 عامل جو ہے اس کو جو ہے مصنف علیہ رحمہ کھول کر بیان کریں گے کہ اس عامل کا کیا عمل ہوتا ہے، اس عامل کا کیا عمل ہوتا ہے۔ اس طرح کر کے اس کتاب کے اندر 100 عوامل کا بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آج میں اس کو اس کتاب میں اعوذ باللہ کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن میں اپنے پاس سے پہلے اس کی ترکیب ذکر کرتا ہوں۔ اعوذ یہ فعل ہے، صیغہ واحد متکلم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس میں اعوذ فعل ہے، آنا ضمیر اس کے اندر پوشیدہ اس کا فاعل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ جی۔ با حرف جار از حروف جارہ، اس کو ہمیشہ یوں ہی پڑھنا ہے۔ با حرف جار از حروف جارہ، لکھنے میں اختصار کے پیش نظر یہ کر رہا ہوں۔ اور اللہ اسم جلالت اس کو پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اسم جلالت مجرور۔ تو جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو اول بڑھ گیا۔ کیا بن گیا؟ ظرف لغو۔ یہ بات یاد رکھو کہ ظرف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لغو اور ایک ہے مستقر۔ مستقر اس کا ہوتا ہے جس کا فعل ظاہر نہ ہو، عبارت میں موجود نہ مقدر ہو، تو وہاں پر ظرف مستقر بناتے ہیں، چونکہ اس کا فعل جو ہے وہ ظاہر ہے، مذکور ہے، اس لیے جو ہے نا اس کا ظرف لغو بنے گا۔ من حرف جار از حروف جارہ۔ الشیطان یہ چونکہ اس کا نام ہے اس لیے اسم ہے شیطان کا ذاتی، تو اس لیے یہ منصوب بن گیا، اور یہ کیا بن گئی؟ صفت۔
تو یہاں پر موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مجرور ہو گیا کس کا؟ من جار کا. تو من جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو ثانی ہو گیا کس کا؟ اعوذ کا. بولو کس کا؟ اعوذ فعل کا. تو اعوذ فعل اپنے فاعل ظرف لغو اول ظرف لغو ثانی سے مل کر لفظاً جملہ فعلیہ خبریہ اور مانن انشائیہ ہوا بھائی. تو اس کو انشائیہ کیوں کہا؟ مانن یہ لفظاً تو جملہ فعلیہ خبریہ سارا بن رہا ہے. تو بھائی جس کلام کی نسبت اللہ تعالیٰ سے، یہ بات یاد رکھیں کہ جملہ خبریہ فعلیہ خبریہ اور انشائیہ ان کے بارے میں یہ یاد رکھنا ہے. ویسے تو جہاں پر خبریہ بنے گا وہاں پر خبریہ ہی ہوگا، جہاں پر انشائیہ بنتا ہے وہاں پر انشائیہ ہی ہوگا. لیکن یہاں پر مسئلہ اور ہے، وہ ہے ادب کا مسئلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا کلام پاک ہے قرآن پاک، اس کے اندر جہاں جہاں پر بھی جملہ خبریہ بنے گا تو وہاں بے شک جملہ خبریہ بن رہا ہے، لیکن ہم نے اس کو ادباً انشائیہ کہنا، مانن انشائیہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھا ہے، تعریف پڑھی ہے اس کی جملہ خبریہ کی. جملہ خبریہ کی تعریف یہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو، اس کے قائل کو، کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. یہ جملہ خبریہ کی تعریف ہے. تو اگر وہ جملہ خبریہ بن رہا ہے تو اس کا قائل تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو اس کے بارے میں تو جھوٹ کا سوچنا بھی یہ بھی گناہ ہے، حرام ہے، غلط ہے، سوچ بھی نہیں سکتا مسلمان. لہذا وہاں پر ہم کہیں گے لفظاً تو یہ جملہ خبریہ بن رہا ہے، لیکن اس کو مانن انشائیہ ہم کہیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ ہو سکے، شائبہ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، نسبت نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام پاک ہے، بے شک وہاں کوئی جملہ خبریہ بھی بن رہا ہو تو ہم ادباً اس کو مانن انشائیہ ہی کہیں گے. بان تو وہ خبریہ رہا ہے لیکن ہم اس کو انشائیہ. تو یہ دو باتیں میں نے اضافی ترکیب سے بتائی. ایک تو ظرف لغو کے بارے میں کہ ظرف لغو اس کا ہوتا ہے جو فعل ظاہر ہو، مذکور ہو، اور جو فعل محذوف ہو اس کا ظرف مستقر بنتا ہے، ظرف لغو نہیں بنتا. دوبارہ ترکیب سن لیجئے. اعوذ فعل ہے، یہ صیغہ واحد متکلم ہے، انا جبریل شدہ اس کا فاعل ہے، اور با جار اللہ اس میں جلال مجرور. تو جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف اول بن گیا اعوذ فعل کا. من جار الشیطان موصوف الرجیم صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مجرور ہو گیا من جار کا. من جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی ہو گیا اعوذ فعل کا. تو اعوذ فعل اپنے فاعل ظرف اول اور ظرف لغو ثانی سے مل کر لفظاً جملہ فعلیہ خبریہ مانن انشائیہ ہوا. ٹھیک ہے.